عن حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حمران سیدنا عثمان کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور پھر انہوں نے علم حاصل کیا، حدیثیں سیکھیں، اور دیکھیے آج یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک غلام تھے، اس حدیث کی برکت سے ان کا نام حدیث کی کتابوں میں چمک رہا ہے، زندہ ہے، اور ان کے لیے بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور جب تک یہ حدیث لوگ عمل کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا۔ عمل کے لحاظ سے وہ کتنے مالدار ہیں۔ حمران تھے، یہ کہتے ہیں ان عثمان دعا بوضوء، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، فغسل کفیہ، اپنے دونوں ہاتھ، یہ کف اس کو ہتھیلی اس کو دھویا۔ بعض روایتوں میں کہ اس کو خلال بھی کرنا چاہیے تاکہ یہاں تک پانی داخل ہو جائے، اور یہ پور کہلاتے ہیں۔ اگر اس کو بھی تھوڑا مل لیں تو یہ ہمارے یہ یہاں پر کھال جمع ہو جاتی ہے تو شاید جگہ بند ہو جائے تو اس میں بھی پانی پہنچا دیں۔ 3 مرات، 3 مرتبہ پانی لینے کے بعد ان کے لیے پانی برتن میں لایا گیا، اس میں ہاتھ داخل کیا اور لے کر اس سے پھر اپنے ہتھیلیوں کو اچھی طرح دھویا 3 مرتبہ۔ ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر آپ نے پانی لے کر کیا کیا، کلی کی، تمضمض کہتے ہیں کلی کرنے کو، ایسے کر کے پانی کو اپنے منہ میں پھیرا، واستنشق ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر اور پھر ناک کو جھاڑا، ایک ہی چلو سے ایسا کیا آپ۔ سیدنا عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ ثم ادخل یدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا پانی میں، فمضمض، پھر آپ نے کلی کیا، واستنشق اور ناک میں پانی چڑھایا، من کف واحد، ایک ہی چلو سے، یفعل ذلك 3، اور یہی صحیح چیز ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور جو آتا ہے کہ کلی کی الگ پھر ناک میں لی، وہ ضعیف روایتیں ہیں، بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، جیسے کہ سبل السلام جو بلوغ المرام کے شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرح کی روایت کے بارے میں اقرب الی الصواب بات یہ ہے کہ دونوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لیں، مشکل لگتا ہے آپ اس پہ عمل کر لیں، الگ الگ کر لیں، دونوں طرح سنت ہے۔ اگرچہ جمع کرنے کی روایت تعداد میں زیادہ ہے، یعنی ایک ہی چلو سے منہ میں بھی لیا اور ناک میں چڑھایا پانی، اس کی تعداد بھی زیادہ ہے اور صحیح روایت ہے۔ تاہم جب تفریق والی روایت ضعیف ہے، یعنی الگ الگ کرنے والی ضعیف ہے، تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو روایت صحیح معتمد ہیں ان پر عمل کیا جائے، زیادہ بہتر ہے کہ اسی پہ عمل کیا جائے۔ کوشش کریں، کیا مشکل ہے، یعنی ایسے لے کر تھوڑا سا منہ میں لیا، پھر ناک میں، اور ناک میں جب پانی چڑھائیں نا تو بالغ فی الاستنشاق، پانی کھینچنے میں مبالغہ کریں، الا ان تکون صائما، الا یہ کہ آپ روزے سے ہوں۔ اگر روزے سے ہوں تو بہت زور سے نہ کھینچیں کہ روزے سے پھر وہ پانی حلق میں چلا جائے گا، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو آپ نے اپنے ناک میں کھینچنا ہے، تو منہ پہ لے کر اور ناک پہ۔ ثم غسل وجہہ 3 مرات، پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق، پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ یہ دھویا کونیوں تک، کونی اس میں شامل ہے، ثم 3 مرات، 3 مرتبہ ایسا دھویا، ثم الیسری مثل ذلک، پھر الٹے ہاتھ کو بھی اسی طرح دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ سر کے مسح سے متعلق کس طرح آپ نے کیا، حدیث میں ہے کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ فاقبل بیدیہ وادبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شروع کے سر سے اس کو مسح کو شروع کیا، پیچھے لے گئے، پھر اس کو واپس لے کر آئے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے جس میں وضاحت کے ساتھ بدأ بمقدم رأسہ، اپنے سر کے شروع سے مسح کو کیا، حتی ذهب بہما الی قفا، یہاں تک کہ اپنی گدی تک لے گئے، یہ پیچھے قفا، ثم ردہما، پھر اس کو لے کر آئے واپس۔ اگر بال کی سیٹنگ خراب ہو جائے کوئی بات نہیں، بعد میں ٹھیک کر لیں، ہے نا۔ حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، پھر وہیں لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے، سیدنا علی اس کے راوی ہیں، ومسح برأسہ واحدۃ، 1 مرتبہ کیا۔ دیکھیں باقی سارے اعضاء 3 دفعہ دھونا ہے، لیکن سر کا مسح 1 دفعہ ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ومسح برأسہ واحدۃ، اخرجہ ابو داود واخرجہ النسائی والترمذی باسناد صحیح، بل قال الترمذی انہ اصح شیء فی الباب، اس باب میں سب سے صحیح ترین، یعنی سر کے مسح میں سب سے صحیح ترین روایت یہی ہے کہ 1 مرتبہ کیا۔ اچھا باقی جو اعضاء ہیں اس کو 3 دفعہ کرنا ہے، اگر کوئی 2 کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں،
3 مرتبہ کرتا ہے کوئی حرج نہیں. دیکھیے ایک دفعہ واجب ہے, کوئی صرف ایک دفعہ کرتا ہے اس کا وضو ہو جائے گا. اچھا یہاں ایک چیز اور بھی غور کریں بھائیو, سر کا مسح کرنے کے بعد واپس لانے کے بعد پھر پانی لیتے ہیں نا, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, یہ ایسے ایسے کرتے ہیں نا. اس کا بھائیو یعنی پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں, نبی سے ثابت نہیں ہے یہ چیز. یہ جو ہم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, اللہ لوگوں نے بتایا, ملا مولوی نے بتا دیا, اس پہ جب نبی کا طریقہ نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے. وما آتاکم الرسول فخذوه, جو رسول دیں وہ لے لو, جو نہیں بتاتے نہیں دیتے تو وہ مت کرو. وما نہاکم عنہ, اور جس چیز سے منع کر دیں, آپ نے اپنی مخالفت کرنے سے منع کیا, آپ کی مخالفت مت کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ شدید ترین عذاب کرنے والا ہے نبی کی مخالفت کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد پھر ثم غسل رجلہ الیمنی, پھر آپ نے اپنے سیدھے پاؤں کو, دائیں پاؤں کو دھویا, الی الکعبین, یہ ٹخنوں تک, ٹخنوں کو بھی دھویا. یعنی اس میں شامل ہیں, یہاں ایک جو تھوڑا سا علم رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بات ہے. دیکھیے جو جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایک ہی جنس کی ہے, دو الگ جنس نہیں ہیں, تو وہ اس میں شامل ہوگی. جیسے یہاں پر کعبین اور مرفقین, آپ نے کیا فرمایا, الی الکعبین, اپنے پاؤں کو دھویا ٹخنوں تک, کیونکہ ایک ہی جنس ہے نا, ایک ہی پاؤں ہے نا, ہاتھ میں بھی ایک ہی جنس ہے. لیکن اگر مغایر ہو, دوسری جنس ہو, جیسے رات اور دن, اللہ کیا فرماتا ہے, ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر اپنے روزے کو پورا کرو. یہاں بھی الہ ہے, الی الکعبین, الی المرفقین, وہاں بھی قرآن میں الی اللیل ہے, لیکن لیل اس میں اس روزے میں اب شامل نہیں ہوگا. روزہ آپ کا کھلے, کیونکہ یہ دو مختلف جنس ہیں. رات اور دن الگ ہے کہ نہیں ہے, الگ ہے نا. یہ علمی بات ہے, انشاءاللہ ایک مرتبہ سمجھ لیں تو اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. یہ عربی کی گرامر ہے اس طرح. 3 مرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ پاؤں دھویا. ثم الیسری, پھر الٹے پاؤں کو دھویا. اسی طرح یہ کر کے دکھایا. ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, توضأ نحو وضوء ھذا, میرے اس وضو کی طرح آپ نے وضو کیا. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو وضو کیا وہ نبی کے طریقے پہ کیا ہے, انہی کے طریقے کے مطابق میں نے کیا. متفق علیہ یہ روایت ہے.